بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کے لاسٹ پہ آپ کو ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ بھی ملے گا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا کرو۔ کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پلڑا کس طرف بھاری ہے، یہ چیز نہیں دیکھتے کہ سچ کون بول رہا ہے، اور عموماً سچ جو ہے وہ اس کی تعداد کم ہوتی ہے، جھوٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تعداد کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا بھیڑ کس طرف ہے، سچ دیکھنا ہے، سچ کہاں ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں اور ترغیب بھی دے رہے ہیں نبی کی اتباع کی، اور ہم سب کو بھی، کیونکہ یہ وہی تو وہاں ان کی طرف نازل ہوئی تھی، اور اس ضمن میں ہی ہم سارے مسلمان بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اہل مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد جو دیہات ہیں اس میں رہنے والے لوگوں کے لائق نہیں ہے کہ ان یتخلفوا الرسول اللہ، کہ کوئی رسول جب کسی غزوہ کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکلے تو وہ پیچھے بیٹھ جائے، یعنی گھروں میں بیٹھ جائے۔ یعنی رسول تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے میدان جنگ میں اتر جائے، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ اپنی جانوں کو بچا کے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور ایمان والوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو زیادہ چاہیں نبی کی جان کے مقابلے میں، یعنی نبی کی محبت پر ان کی اپنی محبت غالب ہو، تو یہ چیز ایمان والوں کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم پہ کیا فرض ہے کہ نبی کی جہاں پہ نبی کی جان، مال، عزت، آبرو کا معاملہ ہو، وہاں ہم اپنی جان کی پرواہ نہ کریں۔ یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ اس کے بغیر انسان کامل مومن نہیں بن سکتا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نبی کی اتباع میں اگر کوئی پیاس برداشت کرو گے، یا کسی قسم کا تمہیں کانٹا بھی چبھ جائے گا، یا تمہیں بھوک سہنی پڑے گی، یا اس سب کو چھوڑ کے تم ایک قدم بھی چلو گے نبی کی اتباع میں، اور کافروں سے کوئی ایک چیز بھی چھینو گے نبی کی پیروی میں جہاد کے دوران، تو اللہ کتب لہم بھی عمل صالح، اس ہر عمل کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں اسلام کی خاطر کچھ بھی، کوئی بھی عمل کرنے کی، کہ ایک آدمی اگر گھوڑا پالتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو جہاد کے لیے پالتا ہے اور اس کو کھلاتا پلاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا چارہ بھی تولا جائے گا جو اس نے اس کو کھلایا، اور پانی بھی، اور یہاں تک کہ اس کا پیشاب اور اس کی لید بھی نامہ اعمال میں رکھ کے نیکیوں کی صورت میں تولی جائے گی، اور بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی پالنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حد تک قدر کرتے ہیں ایک نیک عمل کی۔ تو یہاں پہ بھی قرآن پاک میں بھی تقریباً وہی بات ہو رہی ہے کہ تم، پیاس تو گھر میں بھی لگتی ہے، بھوک بھی گھر میں لگتی ہے، تکلیفیں بھی آتی رہتی ہیں، انسان گھر میں بیٹھا رہے تو بھی چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے، لیکن جب تم اللہ کی راہ میں پیاس برداشت کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں تکلیف اور بھوک برداشت کرتے ہو، اور تم ایک قدم بھی اگر چلتے ہو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، چاہے جہاد میں ہو، چاہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہو، اور جہاد کی صورت میں تم کافروں کو کوئی بھی تمہارا عمل غصہ دلاتا ہے، تعلیم کی صورت میں بھی دلاتا ہے، جیسے دینی ادارے جو ہوتے ہیں وہ کافروں کو غصہ دلاتے ہیں، کیونکہ کافر تو نہیں چاہتے کہ اسلام پھیلے۔ تو کسی بھی صورت کوئی بھی تمہارا عمل جو کافروں کو غصہ دلاتا ہے، اور کوئی چیز تم جہاد کے دوران مال غنیمت کے طور پہ اپنے دشمن سے چھین لیتے ہو، تو ان سب چیزوں کے بدلے میں
ایک تو تمہیں وہ فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کی اتباع میں سستی مت کیا کرو، نبی کی اتباع میں پیچھے نہ رہا کرو، گھروں میں بیٹھ نہ رہا کرو۔ نبی تو تکلیف اٹھائے میدان جنگ میں جا کے، اور تم آسائشوں میں بیٹھو، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ تم احسان کرتے جاؤ، اجر اللہ سے لو۔ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نیکیاں کرتے جاؤ اور اجر کی توقع اللہ پر رکھو، اللہ سے رکھو، کیونکہ بندے نہیں اجر دے سکتے، کسی احسان کا بدلہ بندے نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ضائع بھی نہیں کرتی۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے اور اس نے اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دیا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور تم کوئی چھوٹی یا بڑی چیز کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، چاہے ایک سوئی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور تم کوئی وادی طے کرتے ہو، یعنی کوئی سفر کے دوران ایک ایریا تم نے طے کر لیا، الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، مگر یہ سب کی سب نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تمہاری چھوٹی بڑی خرچ کی ہوئی چیز لکھی جاتی ہے، تمہارا سفر کرنا لکھا جاتا ہے، چل کے جانا، تم کوئی چیز لے کر کسی کو دینے کے لیے سفر کر رہے ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے خیرات کرنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس خیرات کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا، اس میں خیرات کرنے سے بھی زیادہ محنت لگتی ہے۔ یعنی آپ نے، ایک انسان ہے، اس نے کھانا بنوانے کے لیے رقم دے دی، اور اس نے تو رقم ایسے آرام سے کر کے پکڑا دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طاقت کمانے میں لگی ہے لیکن دینے میں نہیں لگی۔ آگے جو اگلا سٹیپ ہے، اس کو اس کا کھانا پکا کے اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں میں تقسیم کرنا، اس میں اچھی خاصی مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو قدم اٹھتے ہیں، اس ایک ایک قدم پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت قدر کی بات ہے۔ انسان کبھی بھی اس طرح قدر نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ اللہ کتب لہم